السلام علیکم۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک جنگ چھڑ چکی ہے جو کہ ساحل ادیم صاحب نے 95% خواتین کو جاہل کہہ کر شروع کی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری 100% عوام بے انتہا معصوم ہے، جس نے ساحل ادیم سے یہ سوال نہیں کیا کہ ساحل ادیم صاحب آپ نے جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یہ آپ نے کہاں سے کلیکٹ کیا ہے؟ ایک اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر جو آپ نے کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جب مردم شماری ہوتی ہے تو ہمارے دروازے پہ کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے اور ہم سے ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، لیکن ہم نے آپ کی طرف سے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس نے ہم سے اسلامک سوال کیے ہوں، اور نہ ہی ہمارے اسکول اور مدارس کے اندر کوئی آیا ہو اور اس نے پوچھا ہو کہ یہاں پہ خواتین کی اسلامک ایجوکیشن میں کیا پروگریس ہے۔ تو پھر آپ کے پاس اتنا اسٹرانگ ڈیٹا، پاکستان کی 100% خواتین جو کہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ پاپولیشن بنتی ہے، اس کا اتنا اسٹرانگ ڈیٹا کہاں سے آیا؟ یہ سوال میں اس لیے نہیں کر رہی کہ میں ایک عورت ہوں، بلکہ میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور مجھے پورا حق ہے یہ سوال کرنے کا، کیونکہ ساحل ادیم نے یہ بات کہہ تو دی لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کیا اثر ہمارے معاشرے پر پڑے گا۔ اگرچہ یہ ڈیٹا مردوں کے لیے بھی پیش کیا جاتا تب بھی میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے پاس اس کا کیا پروف ہے۔ اگر ساحل ادیم صاحب ہمارے ملک کے، ہماری عوام کے اتنے ہی مخلص ہوتے تو وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں۔ عورتیں پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں، ہر طریقے کی پریشانی اس وقت پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو کرنا بہت ضروری سمجھا کہ بھائی 95% خواتین جاہل ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے گھر کے اندر بھی یہ ٹاپک لے کے بیٹھتی ہوں تو ہمارے گھر میں بھی لڑائی ہوگی، یقیناً ہوگی۔ اس طرح کتنے ہی گھروں میں لڑائی ہوگی، کیونکہ دیکھیں خواتین کو مردوں سے، مردوں کو خواتین سے پرابلمز ہیں، اس بات کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کا ہرگز یہ طریقہ نہیں ہے جو ساحل ادیم صاحب پیش کر رہے ہیں اس وقت۔ اور ساتھ ہی ساحل ادیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں پاکستانی خواتین کو کوکنگ کی بہت معلومات ہے، میک اپ کی، فیشن کی، ڈانس کی، لیکن انہیں اسلام کی معلومات نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جناب اگر خواتین کو اسلامک معلومات نہیں ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں؟ ہم خواتین کے پاس ریسورسز کیا ہیں تعلیم حاصل کرنے کے؟ آپ یہ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے گا پلیز کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کون کرتا ہے؟ یہ جو ہمارے اسلامک معاشرے کے اندر اسلامک بچے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر ان کی کوئی پرورش نہیں کر رہا تو کیا خود بخود سیکھ رہے ہیں یا ہمارے مرد سکھاتے ہیں؟ وہ تو صبح جاتے ہیں شام میں آتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے آپ کہ ہمارے ہاں عورت سے شادی کرنے کا کرائٹیریا ہے کیا؟ اسے کھانا بنانا اچھا آتا ہو، اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہو، وہ دیکھنے میں اچھی ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ خواتین کا رجحان اسی طرف بڑھنا تھا نا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوتا کہ لڑکی کتنی ایجوکیٹڈ ہے، اسے اسلام کی کتنی معلومات ہے، تو پھر آپ یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگتے تھے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ 100% خواتین بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے مسئلے مسائل ہیں، میں منع نہیں کر رہی، لیکن ہرگز مسئلے مسائل کو اٹھانے کا اور ان کو حل کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں تھا جو آپ نے کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ لیول پر آ کر کس قسم کے مسئلے مسائل چھڑیں گے، مزید کرائمز بڑھیں گے، لوگوں میں کتنی مشکلات اب اور بڑھیں گی۔ خواتین جو ویسے ہی سفر کر رہی ہیں وہ اب مزید سفر کریں گی۔ خدارا آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کیجیے، چاہے وہ خواتین کے لیے ہو چاہے وہ مردوں کے لیے ہو، سب کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ بلا وجہ کی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے بغیر معاشرہ چل جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کے بغیر معاشرہ چل جائے گا؟ بھائی دونوں کو مل کر چلنا پڑے گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کو ختم کر دیں۔ تو خدارا وہ بات کیجیے، وہ کام کیجیے جو عوام کی بھلائی کے لیے ہو۔ آپ اتنے ہی مخلص ہیں تو آ جائیے گراؤنڈ لیول پہ کچھ کر کے دکھائیے، باتیں مت کیجیے۔ باتیں ہم پاکستان کے بننے سے پہلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب ہم سن کے تھک گئے ہیں، کیونکہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا جناب۔ اور میں اپنی پیاری سی عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو اس شو میں ہوا یہ صرف اور صرف پیسے بنانے کا ایک طریقہ کار تھا، عوام کو پاگل بنانے کا، عوام میں لڑائی کروا کے اور خود سکون سے ڈالر کھانے کا طریقہ کار تھا۔ برائے مہربانی اتنا سیریس مت لیجئے، اس کے اوپر آپ بالکل بھی عمل مت کیجئے، بالکل بھی یقین مت کیجئے، بلکہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو اس پہ سوال کیجئے کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا کہاں سے آیا؟ جناب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، آپ کے پاس ڈیٹا کہاں سے آیا؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی کرامت ہے تو برائے مہربانی ہم سے شیئر کیجئے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے یہاں ڈیٹا صحیح کلیکٹ نہیں کیا جاتا، آئیے اس پہ کام کر لیجئے، آپ کچھ تو خدمات سر انجام دیجئے ملک کے لیے۔ خیر اگر میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو پلیز میری اصلاح ضرور کیجئے گا۔